بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے کہ عراق کے شہر موصل میں ایک بادشاہ سلطان عماد الدین زنگی نے اپنے دربار میں محفل قرات منعقد کی۔ اس محفل میں مختلف علماء کرام کے بچے شریک تھے، البتہ ایک بچہ فوج کے سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ اس بچے کا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ تمام بچوں نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، مگر یوسف کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یوسف کی آواز درد میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ جس نے بھی تلاوت سنی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محفل میں شریک علماء نے یوسف کو اول انعام کا مستحق قرار دیا۔ بادشاہ نے یوسف کو اپنے پاس بلا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر یوسف کے والد نجم الدین ایوب سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ بادشاہ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی یوسف کو انعام میں دی، پھر اپنے خادم سے ایک تلوار منگوائی۔ دربار میں لوگ خاموش اور حیرت زدہ تھے کہ بادشاہ نے تلوار کیوں منگوائی ہے۔ بادشاہ نے تلوار یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ یوسف کے والد کو آج اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ یہی یوسف بعد میں اسلام کا عظیم مجاہد اور اسلامی مملکت کا حکمران بنا۔ آج دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بنی ہوئی تھی۔ یہ حکومتیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بجائے لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھیں۔ مختلف عیسائی حکومتوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور متحد ہو کر اپنی 13 لاکھ سپاہیوں کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے علاقے پر حملے شروع کر دیے۔ ایک ایک کر کے کئی اہم شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ بالآخر فلسطین کا شہر بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اسے بھی مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ عیسائیوں نے ان علاقے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ صرف بیت المقدس میں 70,000 بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے اس قتل عام کو مذہبی جنگ قرار دیا۔ عیسائی اپنے آپ کو صلیبی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں ان جنگجوؤں کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کا واقعہ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے کئی سال پہلے پیش آیا چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اور چچا اسد الدین شیر کوہ سلطان عماد الدین زنگی کی فوج میں اونچے عہدے پر فائز تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم و تربیت ان کے والد نے کی، جبکہ گھڑ سواری، تلوار چلانا، تیر چلانا اور مختلف جنگی مہارتیں چچا نے سکھائی۔ ابتدا میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک عبادت گزار اور لڑائی کے میدانوں سے دور سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے والے نوجوان تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی، جو سلطان عماد الدین کا بیٹا تھا اور اس کی وفات کے بعد بادشاہ بنا تھا، اس نے نوجوان صلاح الدین کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا۔ اس زمانے میں مصر کا علاقہ اسلامی مملکت سے الگ باغیوں کا گڑھ بن چکا تھا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ان باغیوں نے اسلام دشمن عیسائیوں کو بھی مصر میں پناہ دے رکھی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے باغیوں سے نمٹنے کے لیے شیرکو کو اپنا سپہ سالار بنا کر مصر کی مہم پر روانہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کو ان کا نائب مقرر کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی اس مہم پر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر بادشاہ اور چچا کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور پھر مصر کی مہم پر انہیں جانا پڑا۔ 1000 جانبازوں کے مقابلے پر کئی ہزار باغیوں کا لشکر تھا۔ نوجوان صلاح الدین نے نائب سپہ سالار کی حیثیت سے بہترین جنگی مہارت دکھائی۔ شیرکوہ اور اس کے سپاہی اس بہادری سے لڑے کہ دشمن ذلت امیز شکست کھا کر میدان سے فرار ہو گیا۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے
نوجوان صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا، عوام سے چھینا ہوا مال اور ان کی جائیدادیں انہیں واپس دلائی، برسوں سے جاری ہنگامہ آرائی ختم کر کے وہاں امن و امان قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے شاہی محل کے بجائے سادہ مکان میں رہائش اختیار کر کے دوسرے حکومتی افسروں کے لیے مثال قائم کی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کوئی اولاد اس لائق نہیں تھی کہ ان کے بعد حکومت سنبھال سکے، چنانچہ ان کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمران پر فائز تھے۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی۔ حکومت ملنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ وہ عیسائیوں کے قبضے سے اسلامی دنیا کو آزاد کروا کر دم لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عیسائی فوجوں سے جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان فوج کے مقابلے میں عیسائی فوج کا لشکر کئی گنا بڑا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس جنگ کو جیتنا آسان کام نہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشن کی خاطر دنیاوی عیش و آرام کو ترک کر دیا۔ انہوں نے مسلمان فوج کی تربیت اور انتظام پر خاص توجہ دی۔ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ میدان جنگ میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے اور مسلسل ایک پکار ان کی زبان پر جاری رہتی، اسلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان 20 سال تک جہاد میں مصروف رہے۔ اس دوران عیسائی فوجیں 11 مرتبہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی، مگر ہر مرتبہ انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کی۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی بے حرمتی کے ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ خبر ملتے ہی مسلمان فوج کو لے کر اس لشکر کو روکنے کے لیے نکلے۔ حطین کے مقام پر مسلمان اور عیسائی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا اور ایک خوفناک جنگ چھڑی۔ سلطان نے جنگی تدبیر کے طور پر عیسائی فوجوں پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے حطین کی سرزمین آگ سے بھڑک اٹھی۔ یہ جنگ ایک ہفتے تک جاری رہی۔ بالآخر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں ہزاروں عیسائی ہلاک ہوئے اور ہزاروں ہی قیدی بنا لیے گئے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر فلسطین اور اس کے اطراف کے کئی علاقے مثلاً عکا طبریہ، حیفا صفوریہ، ناصریہ، کیسریہ اور بیروت وغیرہ فتح کر لیے۔ اس کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا رخ کیا اور 3 مہینے کی شدید لڑائی کے نتیجے میں 9 سال بعد یہ شہر آزاد کرا لیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پچھلے تمام بدلے لینے کا حق حاصل تھا، مگر سلطان نے سب کو معاف کر دیا۔ جو عیسائی قیدی بنا کر سامنے لائے گئے ان سے معمولی جزیہ اور یہ وعدہ لے کر وہ آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، انہیں شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عام شہری اپنا جتنا مال و اسباب لے جا سکتے تھے لے گئے۔ اسی طرح عیسائی سپاہیوں کو اپنا اسلحہ تک لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے اس موقع پر اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا کہ وہ تمام بوڑھے جن کے پاس جزیہ دینے کے پیسے نہیں وہ سب آزاد ہیں، وہ جہاں چاہیں جائیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ ان کی رقم سلطان نے خود اپنی جیب سے ادا کی اور مسلمانوں کے حکومتی خزانے میں جمع کرا دی۔ جو عیسائی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے تھے ان میں روپیہ تقسیم کیا۔ جب تک شہر کے سب لوگ نکل نہ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے احترام میں خود شہر میں داخل نہ ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد عیسائیوں کے مزید علاقے ترتوس، انطاکیہ، حبلہ، سہبون، بقا، بفراز اور کرک بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو وہاں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی، جس کا مرکزی کمانڈر انگلستان کا بادشاہ رچرڈ تھا۔ عیسائی اسے انتہائی دلیر اور ماہر جنگجو مانتے تھے، اس لیے یہ شیر دل کے لقب سے مشہور ہوتا۔ 6 لاکھ صلیبیوں کے اس لشکر نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، لیکن جب اسے مسلمانوں کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو عیسائی ناکام واپس لوٹ گئے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کی خاص بات صرف بہادری ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی بردباری، حسن خلق اور سخاوت کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک عیسائی تاریخ دان نے یہ بات کہی کہ سلطان نے عوام سے محبت کی اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز ہو گئے۔ سلطان ایک مرتبہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے تو اسے انجام تک ضرور پہنچاتے۔ وہ ارادے کی پختگی سے اور بردبار شخصیت کے مالک تھے، انتہائی پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ سلطان کے سامنے دنیا کی ذرہ برابر حیثیت نہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مال کی طرف ان آنکھوں سے دیکھنا چاہیے جن آنکھوں سے ہم مٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی فیاضی کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں سلطان کو فتح نصیب ہونے والی تھی۔ سلطان نے اپنے دشمن انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی خواہش پر صرف اس لیے جنگ بند کر دی کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں شریک ہو سکے۔ سلطان اس بادشاہ کی درخواست پر خود بھی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ کسی جنگ میں شاہ فرانس اور اس کے سپاہی گرفتار ہو کر آئے۔ شاہ فرانس نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت سلطان نے شربت پلانے کا حکم دیا۔ جب وہ سیر ہو چکا تھا تو سلطان نے کہا، جو شخص ہمارے یہاں کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس لیے ہم تمہیں اور تمہارے 4000 سے زائد ساتھیوں کو رہا کرتے ہیں۔ بادشاہ ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام شخص کی سی زندگی بسر کی۔ وہ کھانے میں سادہ غذا استعمال کرتے، عام لوگوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے، سلام میں ہمیشہ پہل کرتے، راہ چلتے لوگوں کی خبر گیری کرتے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے احکام جاری کرتے تھے۔ سلطان نے اپنی کوئی ذاتی مال و اسباب جمع نہیں کیا، انہوں نے ساری دولت خدا کی مخلوق پر خرچ کی۔ چنانچہ انتقال کے وقت 47 درہم، ایک شاہی لباس، ایک جنگی گھوڑا اور ایک ذرہ بکتر جنگ میں پہنا جانے والا لوہے کا لباس انہوں نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ ان کا انتقال 4 مارچ 1193 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں ملک کے شام کے دارالحکومت دمشق کی مشہور جامع مسجد اموی کے قریب دفن کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا شمار ان مسلمان بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بے شمار تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہ سب علم دوستی اور علماء کی قدردانی کا نتیجہ تھا۔ مصر کے مدرسے اصلاحیہ کو اس زمانے خاص مقام حاصل تھا۔ سلطان نے پورے عالم اسلام سے قابل اساتذہ اور علماء کو یہاں بلا کر تدریس پر مامور کیا تھا۔ سلطان نے ان مدارس کے اطراف کئی کتب بازار بھی تعمیر کروائے جن کی آمدنی مدارس کے طلباء کی ضروریات کے لیے وقف تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فن تعمیر سے بھی دلچسپی تھی۔ اس دور میں تعمیر کیے ہوئے مدرسہ، شفا خانے، نہریں اور مساجد دمشق، قاہرہ اور عالم اسلام کے دوسرے شہروں میں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل انفو رضا کو ضرور سبسکرائب کریں۔